السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ خبریں تو آپ سن چکے ہوں گے کہ کلش ارحان سیریز کا 10واں قسط اس آنے والے بدھ کو ریلیز نہیں ہوگا، اور یہ قسط اگلے ہفتے کے بدھ کو ریلیز ہوگی، یعنی کہ 8 جنوری کی صبح کو ہم یہ قسط اردو سب ٹائٹلز کے ساتھ دیکھ سکیں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے غور کیا ہو تو جان گئے ہوں گے کہ کلش ارحان سیریز کی جنگیں اب صرف میدان میں نہیں لڑی جا رہی ہیں بلکہ دلوں کے اندر بھی چل رہی ہیں، کیونکہ لو سٹوریز اس سیریز کو عام تاریخی ڈرامے سے اٹھا کر ایک جذباتی اور فکری داستان بناتی جا رہی ہیں، جہاں ہر محبت ایک سوال ہے، ہر آنسو ایک پیشن گوئی اور ہر خاموشی آنے والے طوفان کی خبر دیتی ہے۔ ناظرین، کلش ارحان کی کہانی صرف تلواروں کی جھنکار، کلوں کی فتح اور جنگی حکمت عملی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس داستان کے سائے میں وہ محبتیں بھی پل رہی ہیں جو کبھی زبان سے ادا نہیں ہوتی مگر تاریخ کے رخ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اب جیسے کمانڈر فلاویوس اور فاطمہ خاتون کی محبت اسی خاموش مگر خطرناک جذبے کی مثال ہے۔ فاطمہ خاتون جو دل کی سچائی اور معصوم نیت کی علامت ہے، فلاویوس کو ایک عام اکچورا سمجھ کر اس سے محبت کر بیٹھی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ جس شخص کو وہ اپنا مستقبل سمجھ رہی ہے وہ اس کے باپ اور بھائیوں کو جانی دشمن سمجھتا ہے، کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے باپ مزلان کو عثمان بے نے مار دیا تھا، اگرچہ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے باپ کا قاتل گورنر ساروس ہے، لیکن یہ ابھی تک کمانڈر فلاویوس کے لیے ایک راز ہی ہے، کیونکہ وہ یہ حقیقت نہیں جانتا، مگر وہ یہ ضرور جانتا ہے کہ اس کے چھوٹے بھائی اوکتاویوس کو ارحان بے نے قتل کیا ہے، اس لیے وہ عثمان بے یا ان کے بیٹوں سے اپنا انتقام ضرور لینا چاہتا ہے۔ لیکن چونکہ معبد کے شواریر یعنی کمانڈر ہیکٹر اور اس کے پیروکاروں نے چونکہ ماضی میں مذہب کے نام پر قتل عام کیا تھا اور فلاویوس کے آباء و اجداد کو بے دردی سے مار ڈالا تھا، اور اب وہ بازنطینی شہنشاہ کو مجبور کر کے یا تو اپنا کٹ پتلی بنانے پر مجبور کریں گے اور یا پھر اس کو تخت سے معزول کر کے ساروس جیسے اپنے کسی شخص کو بازنطینی تخت پر بٹھانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو مذہب کے نام پر لوٹ مار اور قتل عام کی کلی چھوٹ مل سکے۔ لیکن چونکہ کمانڈر فلاویوس اپنے آباء و اجداد کے قتل کے انتقام کے ساتھ ساتھ بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس کو بھی بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ معبد کے سرماؤں کے خلاف ایک جلتا ہوا انگارہ بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ فلاویوس کی آنکھوں میں چھپا ہوا درد اس کے ماضی کا وہ خود آلود باب ہے جہاں اس کے خاندان کو آیا صوفیہ میں قتل کیا گیا تھا، اور یہی چیز اسے محبت سے خوفزدہ بھی کر دیتا ہے۔ وہ فاطمہ خاتون کے دیے گئے سرخ رومال کو ہاتھ میں تام کر سونگتے ہوئے کچھ لمحوں کے لیے ایک عام انسان بن جاتا ہے، مگر اگلی ہی لمحے اسے یاد آ جاتا ہے کہ اس کی تقدیر محبت نہیں بلکہ انتقام سے جڑی ہے۔ اور ناظرین، یہی کشمکش اس محبت کی کہانی کو اور زیادہ پرتجسس بنا دیتی ہے، کیونکہ ناظرین جانتے ہیں کہ جس دن فاطمہ خاتون کو فلاویوس کی اصل شناخت معلوم ہوئی تو یہ محبت خون میں ڈوب جائے گی، لیکن بہت امکان یہ ہے کہ فاطمہ خاتون کا فلاویوس کی اصلیت جاننے سے پہلے ہی فلاویوس یہ حقیقت جان لے گا کہ اس کے باپ کو عثمان بن نہیں بلکہ معبد کے سرماؤں کے حکم پر ساروس نے دھوکے سے مارا تھا، اور اس طرح اس حقیقت کو جاننے کے ساتھ ساتھ فاطمہ خاتون سے سچی محبت اسے پگھلا کر موم کر دے گی، اور تب تک وہ عثمانیوں کے انصاف پسندی، مساوات، دنیا سے بے نیازی جیسے صفات سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہوگا۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ کمانڈر فلاویوس مسلمان ہو جائے گا اور ارحان بے کا مخلص ساتھی بن کر بڑے بڑے تاریخی کارنامے سر انجام دے گا۔ ناظرین، اسی طرح درسن اور حلیمہ خاتون کی کہانی بھی ایک خاموش قربانی کی وہ داستان ہے جو کسی نعرے کے بغیر دلوں پر اثر کرتی ہے۔ درسن جو بظاہر مضبوط اور بے خوف سپاہی دکھائی دیتا ہے، حلیمہ کے سامنے آتے ہی ایک نرم دل انسان بن جاتا ہے۔ حلیمہ خاتون کا وقار، اس کی خاموش مسکراہٹ اور اس کی آنکھوں میں چھپی دعا درسن کے دل کو جنگ کے شور سے نکال کر ایک پرسکون دنیا میں لے جاتی ہے۔ مگر یہی محبت سب سے زیادہ خطرناک اس لیے ہے کیونکہ ناظرین یہ دو ایسے کرداروں کے درمیان پنپ رہی ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہمیشہ ریاست
اور فرض کے نیچے دبا کر زندگی گزارنی ہے۔ درسن جانتا ہے کہ اگر وہ کمزور پڑا تو جنگ میں پیچھے رہ جائے گا، اگرچہ وہ جان گیا ہے کہ اورہان بے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے اور وہ دنیاوی لالچ سے بے نیاز مجاہد ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی جاسوس کو بتا دیا کہ کراسی سردار جو اس کا باپ ہے اور جس نے اپنے بیٹے درسن کو کائی قبیلے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، درسن نے اپنے جاسوس کو بتایا کہ اس کو کہنا کہ ہرگز اورہان بے پر حملہ نہ کرے ورنہ ہم ظالم کا ساتھ دینے والے بن جائیں گے۔ اب یہاں پر اگر کراسی سردار نے اپنے بیٹے درسن کی بات نہیں مانی تو وہ اپنے والد کے خلاف ہو کر اورہان بے کا ساتھی بن سکتا ہے، کیونکہ ناظرین آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ بھی اورہان بے کی طرح دل کا صاف انصاف پسند سردار زادہ ہے۔ دوسری طرف حلیمہ جانتی ہے کہ وہ ایک ایسے عام شخص سے محبت کر بیٹھی ہے جس کو پانا ان کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ وہ کسی عام شخص کی نہیں بلکہ عثمان بے کی بیٹی ہے۔ اس لیے ان کی محبت نظروں کی گفتگو، ادھورے جملوں اور ان دعاؤں میں چھپی ہے جو شاید رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ اس لیے ناظرین یہی خاموشی اس لو سٹوری کو دردناک بھی بناتی ہے اور پرتجسس بھی، لیکن مداح پھر بھی پر امید ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حقیقت سامنے آنے پر ان دونوں کی محبت شادی پر منتج ہو سکتی ہے۔ البتہ حقیقت سامنے آنے میں تھوڑا وقت ضرور لگ سکتا ہے۔ تیسری لو سٹوری ڈفنی اور عبد الرحمن الب کی ہے، اور ناظرین ڈفنی اور عبد الرحمن الب کی کہانی بھی اس سیریز کی خطرناک اور نفسیاتی محبت کی داستان ہے۔ عبد الرحمن الب جو وفاداری، ایمانداری اور بے لوث خدمت کی علامت ہے، ڈفنی کو ایک مظلوم، سہمی ہوئی یتیم لڑکی سمجھ کر اس پر ترس کھا رہا ہے، مگر ڈفنی جو مسکراہٹ کے پیچھے زہر چھپائی بیٹھی ہے، اسی ترس کو اپنا ہتھیار بنا رہی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ عبد الرحمن الب دل کا سیدھا ہے اور وہ اسی سیدھے پن کو توڑنے آئی ہے۔ ڈفنی کی ہر آہ، ہر آنسو اور ہر لرزتی آواز ایک منصوبہ ہے، جبکہ عبد الرحمن الب کے دل میں اٹھنے والی ہمدردی رفتہ رفتہ ایک انجان کشش میں بدلنے لگی ہے۔ ناظرین یہاں محبت یک طرفہ بھی نظر آتی ہے اور دھوکے سے بری ہوئی بھی۔ ناظرین کے لیے سب سے بڑا تجسس یہی ہے کہ جب عبد الرحمن الب کو ڈفنی کے اصل حقیقت معلوم ہوگی تو کیا وہ اپنے جذبات پر قابو پا سکے گا، یا اس کی یہی کمزوری کسی بڑے نقصان کا سبب بنے گی۔ ڈفنی کی یہ محبت دراصل محبت نہیں بلکہ جنگ کی ایک چال ہے، مگر ناظرین یہاں پر خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ یہ کھیل کھیلتے کھیلتے کہیں ڈفنی خود بھی اس جذبے کے قیدی نہ بن جائے۔ ناظرین ان تینوں لو سٹوریز کو اگر ایک دھاگے میں پرویا جائے تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ کرلش اورہان سیریز میں محبت کمزور نہیں بلکہ سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ فلاویوس کی محبت اسے انسان بنانا چاہتی ہے، مگر اس کا ماضی اسے قاتل بننے پر مجبور کرتا ہے۔ درسن اور حلیمہ کی محبت فرض اور خواہش کے درمیان ایک نازک لکیر ہے جو کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتی ہے، جبکہ ڈفنی اور عبد الرحمن الب کی کہانی اس بات کی مثال ہے کہ غلط نیت کے ساتھ شروع ہونے والا تعلق کس طرح سب سے زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت امکان یہی ہے کہ آنے والی اقساط میں یہ تینوں محبتیں کسی نہ کسی بڑے فیصلے کا سبب بنے گی۔ یا تو فلاویوس فاطمہ خاتون کے لیے اپنی شناخت قربان کر دے گا، یا پھر اس کی حقیقت فاطمہ خاتون کے دل کو توڑ دے گی، اور یا پھر شاید یہ دونوں ایک دوسرے کو پانے سے پہلے ہی قربانی دے بیٹھیں گے۔ درسن اور حلیمہ شاید ایک دوسرے کو پانے میں کامیاب تو ہو جائیں، مگر اس سے پہلے انہیں بھی کٹن امتحانات سے گزرنا پڑے، اور ڈفنی کی سازش شاید عبد الرحمن الب کو ایسی آزمائش میں ڈال دے جہاں اسے دل اور ایمان میں سے کسی ایک کو چننا پڑے۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔